السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی۔ دوستوں، پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم وہ انسان ہوتا ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے۔ چلانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسے لے کر چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے جن صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی عوام نے اسے منتخب کیا ہوتا ہے، اور وہ ہر کام کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے جس سے اس کے ملک کے ہر انسان کا فائدہ ہو سکے۔ دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے متعلق ایک چھوٹی سی بایوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم کیسے بنے اور اس سفر میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل زی علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جسٹن ٹروڈو 25 دسمبر 1971 کو کینیڈا کے ایک دارالحکومت اوٹاوا میں پیدا ہوئے۔ یہ دن عیسائیوں کے لیے کرسمس کا دن ہوتا ہے۔ جسٹن شروع سے ہی سیاست سے جڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کے والد اس وقت کے وزیر اعظم تھے جن کا نام پیری ٹروڈو تھا۔ جسٹن کی پیدائش تب ہوئی جب ان کے والد وزیر اعظم تھے اور وہ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنا بچپن وزیر اعظم ہاؤس میں گزارا۔ جسٹن کی پیدائش کے ایک ماہ بعد جب امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن اور کے والد ایک کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدر نے کہا کہ یہ بچہ ایک دن بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح کینیڈا کا وزیر اعظم بنے گا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ بات سچ ہو جائے گی۔ دوستوں، 1977 میں جسٹن کے والدین کی طلاق کے بعد جسٹن اپنے والد اور بھائی کے ساتھ دوسرے شہر مونٹریل منتقل ہو گئے۔ جسٹن نے وہی اسکول جوائن کیا جہاں پر ان کے والد نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جسٹن نے ایم سی گیل یونیورسٹی سے لٹریچر کی ڈگری حاصل کی۔ 1994 میں اپنی بیچلر کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جسٹن نے کافی نوکریاں کی جن میں انہوں نے سیکیورٹی گارڈ، رافٹنگ انسٹرکٹر، ریڈیو ہوسٹنگ اور ریاضی کے ٹیچر جیسی نوکریاں سر انجام دیں۔ ان کے برعکس ہمارے ملک کا وزیر اعظم کا بیٹا سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنا اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن انگریزوں کے ملک میں کرپشن کرنے نہیں دی جاتی، یہاں چھوڑی نہیں جاتی۔ دوستوں، تو آگے ہم بات کریں گے جسٹن نے دوبارہ پڑھائی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور 1998 میں یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے ڈگری مکمل کی۔ لیکن پھر ایک حادثہ ہوا اور ایک برف کا تودہ گرنے سے جسٹن کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال کا غم اتنا ہوا کہ جسٹن نے برفانی تودہ سے بچاؤ کی مہم چلانا شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سن 2000 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو جسٹن نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹی وی پر کام کرنا شروع کیا۔ ٹی وی پر کام کے دوران جسٹن ٹروڈو کی باتوں سے کافی لوگ متاثر ہونے لگے۔ ان کی باتوں سے انہیں سیاست میں آنے کا مشورہ دیا گیا، پر اس وقت جسٹن نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ اس کے بعد جسٹن کی شہرت کا آغاز ہوا اور انہوں نے اپنے شہر واپس جا کر اپنے والد کے یوتھ پروگرام کو چلانے کی بجائے سپیچز دینا شروع کر دیں، کیونکہ جسٹن اپنی سحر انگیز باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے۔ دوستوں، اب وہ وقت بھی آ گیا جب جسٹن نے سیاست میں قدم رکھا، جب لبرل پارٹی کی جانب سے انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ 2008 میں ہونے والے الیکشن میں جسٹن ٹروڈو نے اپنے شہر مونٹریل ضلع سے الیکشن لڑا اور اپنی پارٹی کے لیے سیٹ نکالی اور قومی اسمبلی میں جگہ بنائی۔ دوستوں، اب جسٹن مکمل طور پر ایک سیاسی شخصیت بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ جسٹن نے فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی فلم کا نام ہے دی گریٹ وار، جس میں انہوں نے ایک قابل سپاہی کا کردار ادا کیا ہے، جو 2007 میں ریلیز ہوئی تھی۔ 2012 میں جسٹن ٹروڈو نے اداکاری کے بعد باکسنگ میں بھی جوہر دکھائے، اور یہ جوہر ان کے تب کام آئے جب انہوں نے ایک چیریٹی باکسنگ میچ میں کبھی نہ ہارنے والے سینیٹر کو ہرا دیا۔ اب جسٹن ٹروڈو کے نام کا ڈنکا پورے کینیڈا میں بجنے لگا تھا اور ان کی کرشماتی شخصیت نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ بس اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے 2013 میں انہیں لبرل پارٹی کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اب وہ وقت بھی دور نہ تھا جب ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم بننے جا رہے تھے۔ دوستوں، جسٹن ٹروڈو نے اپنی الیکشن کی کمپین میں اصلی تبدیلی کی بات کی، امیر لوگوں پر مزید ٹیکس لگانے اور غریب لوگوں کو مزید ٹیکس کی چھوٹ دینے کی بات کی۔ اس کے علاوہ جسٹن نے ماحولیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بھی کام کرنے کا کہا۔ ان کی اس کوشش نے ان کے مخالفوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، اور آخرکار وہ وقت آیا جب 2015 میں ان کی پارٹی نے الیکشن جیت لیا اور کینیڈا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی، جب ان کی پارٹی 36 سیٹوں سے 184 سیٹوں پر جا پہنچی۔ اپنی جیت کے بعد جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اگر کینیڈا جیسے ملک میں حکومت کرنی ہو تو آپ کے پاس اس ملک کے عوام کے لیے ایک منصوبہ ہونا ضروری ہے جس کے تحت آپ ان کی ترقی کے لیے کام کریں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس حکومت کو چلاؤں گا۔ دوستوں، جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے دوسرے کم عمر ترین وزیر اعظم ہیں۔ 2015 میں ٹروڈو کینیڈا کی خبروں کی شاہ سرخی بنے جب جسٹن نے اپنی آدھی ٹیم عورتوں کی بنائی، کیونکہ اپنی الیکشن کمپین میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے۔ جب ان سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے بتایا کیونکہ یہ 2015 ہے
اب بات کی جائے ان کی ذاتی زندگی کی تو جسٹن نے 2005 میں ایک ریڈیو ہوسٹ صوفیہ سے شادی کی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ 2014 میں انہوں نے کتاب شائع کی جس میں انہوں نے ایک وزیر اعظم کے بیٹے کی تاثرات بیان کیے ہیں اور جسٹن کا یہ وزیر اعظم کا سفر جاری ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے چینل زی علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔